لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے صلی علی نبینا
ستار عیوب مریدانی در ملک ولایت سلطانی در ملک ولایت سلطانی اے مادن جود و فضل و عطا معین کے غلام نام تو شدے کلام ہے خواجہ خواجگاں سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا مولا ہے۔ آپ حضور غوث پاک کی شان میں یہ منقبت لکھ رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں یا غوث معظم نور خدا ایسی تو کہنے ہیں غوث اعظم تو شرک کا فتوہ لگ جاتا ہے۔ حضور شہنشاہ ولایت ہند حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ غوث اعظم نہیں غوث معظم کہہ رہے ہیں اور کہتے ہیں یا غوث معظم نور خدا اے غوث معظم آپ میرے لیے ہدایت کا نور ہیں۔ سبحان اللہ کے بعد بلند ہوگی تو بڑی ہوگی یا غوث معظم نور خدا اے غوث معظم آپ میرے لیے ہدایت کا نور ہیں۔ مختار نبی مختار خدا رب بھی تو انو پسند فرمایا مصطفیٰ بھی تو انو پسند فرمایا فرمایا مصطفیٰ بھی پسند فرمایا ہے۔ سلطان ولایت قطب اولا آپ فرماتے ہیں آپ تو سب ولیوں کے سلطان ہیں قطب اعلیٰ ہیں حیران سے جلالت ارض و سما آپ کی جلالت پر زمین بھی حیران ہو رہی ہے آسمان بھی حیران ہو رہی ہے مولوی بھی حیران ہو رہے ہیں جی مولوی بھی حیران ہو رہے ہیں اور زمین حیران ہو رہی ہے آسمان حیران ہو رہے ہیں کیوں شہنشاہ بغداد کو رب نے عزت ہی اتنی عطا فرمائی ہے یہ رب ہے نا جس کو چاہے عزت عطا فرما دے آگے کہتے ہیں در بزم نبی علی شانی ستار عیوب مریدانی در ملک ولایت سلطانی اے مادر جود و فضل و عطا معین کے غلام نام تو شد حضرت سلطان الہند کہتے ہیں معین الدین تو آپ کا غلام ہے معین الدین تو آپ کا غلام ہے دریو زگرے اکرام تو شد شد خواجہ ذا کے غلام تو شد شد خواجہ ذا کے غلام تو شد دارد طلب تسلیم و رضا یا غوث معظم نور خدا مختار نبی مختار خدا سلطان ولایت قطب اولا حیران سے جلالت ارض و سما حضرات گرامی اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات باعث ایجاد کائنات فخر موجودات امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں درود و سلام کا نذرانے محبت پیش کرنے کے بعد حاضرین و سامعین گرامی قدر آج بھی حضور غوث پاک کی شان ہے لیکن انداز ذرا الگ ہوگا آپ نے علمی بیان سن لیا کہ میرے غوث پاک کو رب نے کتنا علم عطا فرمایا میرے غوث پاک پر رب کا کتنا کرم ہے میں نے عرض کر دیا تھا کہ ہر شعبے کے لوگ اپنے اپنے شعبے میں دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں محدثین الگ انداز سے دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں مفسرین اپنا اپنا کام کر رہے ہیں اور فقہاء اپنا کام کر رہے ہیں
اور حفاظ، قراء، مجاہدین، یہ سارے اپنی اپنی لائن میں، سب کی لائن الگ الگ ہے نا، تو سارے اپنا اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن رب کی رحمت کبھی اتنی برستی ہے، اتنا کرم ہوتا ہے کسی بندے پر، رب نے جو فرما دیا وہ تو عز من تشاء، جس کو چاہوں جتنی عزت عطا کروں، عزت دینے والا، مرتبہ دینے والا اللہ، اثر بولی جاؤ ذرا، مرتبہ دینے والا اللہ، عزت دینے والا، کرم فرمانے والا اللہ، اونچا کرنے والا اللہ، سلطان بنانے والا اللہ، بادشاہ بنانے والا اللہ، یہ دنیا کے سلطان بھی رب بناتا ہے، ولایت کا سلطان بھی رب بنا دیتا ہے جس کو چاہے، پھر کرم بلائے کرم ہو جائے، رب کی رحمت برسے، اتنا برسے کہ ایک ہی بندہ ہو، سبحان اللہ کی آواز نہیں آتی، ایک ہی بندہ ہو، حافظ قرآن بھی ہو، قاری قرآن بھی ہو، عالم دین بھی ہو، محدث زمانہ بھی ہو، فقیہ یگانہ بھی ہو، مفسر قرآن بھی ہو، محدث بھی ہو، صوفیوں کا امام بھی ہو، اور جناب سید بھی ہو، حسنی سید ہو، حسینی سید ہو، نجیب الطرفین ہو، اتنی رحمت جب برس رہی ہیں، اس کا نام غوث اعظم ہے، عبد القادر جیلانی ہے، قادریہ تسی تو بولو نا سبحان اللہ۔ قادریہ محترم، میرے رب کائنات نے حضور غوث یہ شان رب نے عطا فرمائی ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت محترم، بعض محدثین ایسے ہوتے ہیں کہ بعض محدث ان کو نہیں مانتے، بعض مفسر ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ مفسرین کی جماعت ان مفسروں کو نہیں مانتی، یہ علمی بحث ہے، مدرسوں کی بحث ہے، یہاں پر مناسب نہیں ہے، میں بس آپ کو تھوڑا سا اندازہ کرواتا چلوں۔ صوفیانو تے محدث کاٹی بن دے، صوفیانو محدث کٹ بن دے، وہ کہتے ہیں یہ کشف کی باتیں کرتے ہیں، یہ کرامتوں کی باتیں کرتے ہیں، ہم تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، تسی بھی سچے ہو، سچے بھی نہیں، وہ بھی سچے ہیں، یہ بھی سچے ہیں، آپ روایت سے توجہ ہے، آپ کی توجہ ہوگی تو مزہ آ جائے گا، مطلب سننے کا مزہ آ جائے گا۔ محدثین اور یہ لوگ روایت سے کام لیتے ہیں، اس نے اپنے شیخ سے سنا، اس نے اپنے شیخ سے سنا، اس نے اپنے شیخ سے سنا، اس نے تابعی سے سنا، اس نے صحابی سے سنا، اس نے محمد مصطفیٰ سے حدیث مبارکہ سنی، یہ بھی بابرکت لائن ہے، یہ بھی بابرکت سنہری چین ہے، روایت کی چین ہے، بابرکت لوگ ہیں، اسی چین میں بھی بابے نظر آتے ہیں، بابے ہوتے ہیں، یہ سارے بابے ہوتے ہیں، وہ اپنے بابے کی بات کرتا ہے، وہ اپنے بابے کی، وہ اپنے بابے کی، وہ تابعی کی، وہ صحابی کی، صحابی محمد مصطفیٰ کی بات کرتا ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں یار تم ٹھیک ہو، روایت سے کام لیتے ہو، اپنے شیوخ کا نام بتاتے ہو، تم دیکھ کر پڑھتے ہو، تم دیکھ کر حدیث لیتے ہو، ہم اپنے مرشد کے سینے سے فیض لیتے ہیں، وہ اپنے مرشد کے سینے سے فیض لیتا ہے، وہ اپنے مرشد کے سینے سے فیض لیتا ہے، وہ اپنے مرشد کے سینے سے فیض لیتا ہے، وہ حسن بصری کے سینے سے فیض لیتا ہے، حسن بصری مولا علی کے سینے سے فیض لیتا ہے، اور حسن بصری کے سینے سے یہ فیض چلتا ہے، مولا علی مصطفیٰ کے سینے کا فیض حاصل کرتے ہیں۔ محدثین تمہیں بھی مبارک، تمہیں بھی مصطفیٰ کا فیض ملتا ہے، صوفیہ تمہیں بھی مبارک، تمہیں مصطفیٰ کے سینے کا فیض ملتا ہے، سینے کا فیض ملتا ہے، مصطفیٰ کریم کے نگاہ کا فیض ملتا ہے، اور یہ جب سارے فیض اکٹھے ہو جائیں تو پھر غوث اعظم حضور شاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محدثین نے بھی مانا، مفسرین نے بھی مانا، صوفیہ سے پہلے ہی مانے کھڑے ہیں، میں نے صوفیہ کا بتانا ہے، صوفیہ تو پہلے ہی مانتے ہیں بھئی ہمارے غوث پاک ہے، ہمارے غوث اعظم ہیں، ہمارے امام ہیں، ہمارے سلطان الفقر ہیں، فقیروں کا امام غوث پاک ہے، صوفیوں کا امام غوث پاک ہے، اور جناب مندہ صوفیوں کا بھی امام ہے
اور گل کرا بادشاہ والی ایمان ہے میرے غوث اعظم کبھی کسی بادشاہ کے در پہ نہیں گئے بادشاہ میرے غوث پاک کے در پہ آیا کرتے ہیں صوفیاء میرے غوث پاک کی خدمت میں آتے ہیں محدثین میرے غوث پاک کی خدمت میں آتے ہیں مفسر ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے جزا عطا فرمائے وہ اقطاب زمانہ غوث پاک کی خدمت میں آتے ہیں مفسرین زمانہ غوث پاک کی خدمت میں آتے ہیں فقہائے زمانہ غوث پاک کی خدمت میں آتے ہیں فقرائے زمانہ غوث پاک کی خدمت میں آتے ہیں سارے آتے ہیں سارے جبینے نیاز جھکا کے بیٹھ جاتے ہیں سارے جبینے نیاز جھکا کے بیٹھ جاتے ہیں حاضرین محترم میرے غوث پاک حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ذرا سبحان اللہ کی آواز بلند میرے غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محدثین نے بھی مانا ہے مفسرین نے بھی مانا ہے محدثین کی جماعت کی طرف آ جائیں اگر نیچے سے شروع کریں تو حضرت سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین ملت حضرت شاہ احمد رضا خان قادری الفی رحمۃ اللہ علیہ محدث زمانہ ہے حضرت سیدنا خواجہ خواجگاہ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ صوفی بھی ہے محدث بھی ہے مفسر بھی ہے اللہ نے ان پر بھی بڑا کرم فرمایا ہے یہ بھی سید ہے آل نبی ہے اولاد علی ہے غوث پاک کی نسل مبارک سے ہے لیکن چشتی نظامی ہے لیکن جب میرے غوث پاک کا نام آتا ہے پھر میرے علی شاہ بھی سر کو جھکا لیتے ہیں ایک عربی لباس پہنا ہوا ایک بندہ آپ کی خدمت میں آ گیا عربی النسل لگتا ہے عربی لباس پہ ہے آ گیا قریب آیا حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر آیا ہے اور یہ آ کر حضرت سیدنا پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ تاجدار گولڑا اللہ اکبر والغمیرہ سبحان اللہ کی عقیدے تاجدار گولڑا ایک گولوی صاحب بھی آئے بیٹھے ہیں تاجدار گولڑا کی خدمت میں آ گیا آ کر کہنے لگا حضور مجھے مرید کر لیجئے حضرت پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ پر بھی رب کا بڑا فضل ہے رب کا بڑا کرم ہے رب نے ظاہری علم بھی عطا فرمایا ہے باطنی علم بھی عطا فرمایا ہے بصیرت بھی عطا فرمائی ہے بصیرت بھی عطا فرمائی ہے نگاہ بھی عطا فرمائی ہے شعور بھی عطا فرمایا ہے رب نے ڈھیر سارا کرم فرمایا ہے رب نے ڈھیر سارا کرم فرمایا ہے آپ نے نگاہ باطن سے دیکھ لیا یہ کوئی آنے والا عام بندہ نہیں ہے یہ تو مدنی ہے یہ مدینے سے آیا ہے یہ مدینے کا رہنے والا ہے یہ بڑا ہی پیارا بندہ ہے آ کر کہنے لگا اے
کو لوگ غوث پاک کہتے ہیں 40 سال سے بھی زیادہ ریاضتیں کر رہے ہیں، مجاہدے کر رہے ہیں، لیکن وہاں قرب میں کہیں نبی کبھی نظر نہیں آئے، کبھی نظر نہیں آئے۔ میرے غوث پاک کے مرید کو غوث پاک نے کشفاً بتا دیا۔ آپ نے بتایا کہ عبد الرحمن صاحب کو بتا دیجئے آپ مقام درکات قدرت میں ہوتے ہیں، ہم مقام مخدع میں ہوتے ہیں۔ جو نیچے والے مقام میں ہوتا ہے وہ اوپر والے کو نہیں جانتا، ہم آپ کو جانتے ہیں۔ جس رات رب نے آپ کو رضا کی خلط عطا فرمائی ہے، یعنی جس رات تم سے رب راضی ہوا ہے، جس رات رب آپ سے راضی ہوا ہے اور رضا کی خلط، رضا کا جبہ، رضا کی شیروانی آپ کو عطا کی گئی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے عطا رب نے فرمائی ہے، عبد القادر کے ہاتھ سے عطا کی گئی ہے، عبد القادر کے ہاتھ سے عطا کی گئی ہے۔ بڑے بڑے اقطاب زمانہ، بڑے بڑے غوث زمانہ، بڑے بڑے اولیاء کاملین حضور غوث پاک کی خدمت میں آتے ہیں، محدثین بھی آتے ہیں، مفسرین بھی آتے ہیں، علامہ ابن جوزی بھی آ گئے ہیں۔ صوفی نہیں ہے، صوفیوں کو ماننے والے نہیں ہے، سنا کہ بڑا شعرا ہے۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بغداد کے اندر خطاب کرتے ہیں، اللہ اللہ خطاب کا بھی ملکہ عطا فرمایا ہے۔ صوفیاء گھٹ ہوندے نے جڑے خطاب کرتے ہیں، کم صوفیاء ہیں جو خطاب کرتے ہیں، کرتے بھی ہیں تو نجی مجلس میں کرتے ہیں، مختصر گفتگو کرتے ہیں، چند ایک لوگ سمجھ سکتے ہیں، لیکن اللہ اللہ میرے غوث پاک کا خطاب جب میرے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی مسند خطابت پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، 400 علماء کتنے 400 علماء قلم دوات لے کر بیٹھ جاتے ہیں، یہ موتی رولتے رہتے ہیں، وہ لکھتے جاتے ہیں۔ ذرا یہ تو سوچو نا، جس محفل میں 400 علماء قلم دوات لے کر بیٹھے ہیں، وہاں پر اور لوگوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ 70 ہزار کے قریب لوگ آ جاتے ہیں۔ علامہ ابن جوزی آ گئے، اس کا ساتھی بھی آ گیا، کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی خطاب کیسا کرتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب کرنے کے لیے جب قرآن کی آیت مبارکہ پڑھتے ہیں، قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، یعنی قرآن پڑھنا بھی میرے غوث پاک جانتے ہیں، اور قرآن سونا کر کے پڑھتے ہیں، کیونکہ قاری قرآن ہے، قاری قرآن ہے۔ میرے غوث پاک نے ایک قرآن پاک کی آیت پڑھی، علامہ ابن جوزی دے کن کھڑے ہو گئے، انہوں نے سمجھا میں تے سمجھا سی خالی صوفی ہے، اے حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، انہوں نے سمجھ آ گئی مسکرا کے سبحان اللہ کہا۔ لوگوں کا خیال ہوتا ہے یار صوفیانو کی پتہ ہوئے قرآن دا، صوفیانو کی پتہ ہوئے جناب قرات دا۔ سچا سچا صوفی ہوتا ہی وہی ہے جو صحیح قرآن پڑھے، جنہوں قرآن صحیح پڑھنا نہ ہوئے او پیر کا دا ہے، او پیر کا دا ہے۔ او گولوی صاحب بیٹھے ہیں، حضرت نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ، ان کی تربت پر کروڑوں رحمتوں کا نزول ہو۔ 7 قراتاں قرآن پڑھتے سن، 7 قراتوں میں قرآن پڑھا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں پڑھے کوئی پڑھ سکنا ہے، اللہ اکبر، ان کی ادائے دل نواز پر قربان جائے۔ حاضرین محترم، میرے غوث پاک نے جب قرآن پڑھا، علامہ ابن جوزی کے کان کھڑے ہو گئے، حیران رہ گئے، اوئے اے تے میں سمجھا سی خالی صوفی ہے تے قاری بھی ہے، اے تے حافظ بھی ہے۔ پھر حضرت غوث اعظم نے ایک تفسیر بیان کی، حضرت علامہ ابن جوزی سر ہلاتے رہے، اوئے کیڑی گل ہے، یہ تفسیر تے مینوں بھی آندی ہے۔ غوث پاک نے دوسری تفسیر بیان کی، پھر سوچتے رہے یہ تو مجھے بھی آتی ہے، تیسری تفسیر، چوتھی تفسیر، آیت ایک ہے، تفسیریں 4 ہو گئی ہیں، 5ویں 6ویں 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں تفسیر بیان کر دی۔ علامہ ابن جوزی کوئی نہیں حیران ہوئے، لے اے تفسیرات تے مینوں بھی آندیاں نے۔ وہ کتنا بڑا علامہ ابن جوزی سی جنہوں 11 تفسیرات دا علم سی، ایک آیت 11 تفسیراں، جب 11 تفسیریں بیان کر چکے
علامہ ابن جوزی سر ہلاتے رہے تھے مینوں بھی پتہ ہے تے مینوں بھی پتہ ہے مینوں بھی پتہ ہے، لیکن جب 12ویں تفسیر بیان کی علامہ ابن جوزی کا سر جھک گیا۔ میرے غوث پاک نے 13ویں تفسیر بیان کی، علامہ ابن جوزی کا سر جھک گیا۔ 14 15 16 40 تفسیریں بیان کر چکے میرے غوث پاک علامہ ابن جوزی رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ 40 تفسیریں بیان کرنے کے بعد میرے غوث پاک نے علامہ ابن جوزی کو متوجہ کر کے فرمایا، مولوی جی اے تے زہر دیا تفسیرہ سن، آؤ باطنی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ میرے غوث پاک نے ایک نگاہ علامہ ابن جوزی کے سینے پر ماری ہے، علامہ ابن جوزی کا جبہ وہ پڑا ہے، علامہ ابن جوزی خود وہ پڑا ہے، دستار کہاں ہے، جبہ کہاں ہے، شاگردوں نے سنبھالا، رو رو کے بارگاہ میں آ گئے ہیں، کہنے لگے سرکار علم کتھوں آیا؟ فرمایا تہاڈا علم قاضا تو آندا ہے، عبد القادر دا علم سینہ مصطفیٰ سے آتا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ وہ بھی آیا نا ایک سنے ہو گنڈا بننے والا ہے، گنڈا بننے والا وہ شاعر سی، ادیب النحوی، وہ شاعر سی، وہ کہتا میں دیکھا کہ غوث پاک اپنے خطاب میں شعر کتنے پڑھتے ہیں، خطابت کے رنگ کے اندر شعر بھی ہوتے ہیں، جائز ہے شعر پڑھتے ہیں، علی میں نہیں پڑھنے نہیں، میں نہیں پڑھا، علی میں نہیں پڑھنے نہیں۔ حضور غوث پاک شعر کتنے پڑھتے ہیں؟ انہوں نے اقبال دے شعر پڑھنے سن، غالب دے شعر پڑھنے، نا عربی شعراء کے۔ اور ایک اور بات ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، حضور غوث اعظم فی البدی شعر کہہ دیا کرتے تھے، فی البدی شعر کہہ دیا کرتے تھے۔ انہوں نے کپڑا رکھ لیا، تاگا بن لیا، حضور غوث پاک شعر پڑھ دینے اور گڈ مار لیندہ ہے، پنجابی بول رہا ہوں، سے کوئی نہیں ہے، آپ ایک شعر پڑھتے ہیں وہ گنڈ مار لیندہ ہے، دوجی شعر پڑھ دینے وہ گنڈ مار لیندہ ہے، اس واسطے کہ میں گھر جا کے گل لواں گا 1 2 3 4 5 کنے شعر پڑھے نے، وہ 5 6 گنڈا ماریاں نا 70,000 دا مجمع بولے نہیں موتیاں نے، 70,000 دا مجمع تاگا لکایا ہے، گنڈا بنی جا رہے ہیں۔ میرے غوث پاک نے فرمایا، توجہ کر کے فرمایا میں گنڈا کھول لاواں تو گنڈا بنی جانا ہے، مطلب کیا؟ ہم تو دلوں کی گرہیں کھولنے والے ہیں۔ وہ پتہ چلا میرے غوث پاک جو چادر کے نیچے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، جو دل میں ہے اور وہ بھی جانتے ہیں۔ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ اپنے چچا جان کے ساتھ سہروردیہ سلسلے کے امام ہیں، یہ آ گئے ہیں، آ کر آپ کے دل میں یہ خیال ہے کہ میں اب نحوی کون سی کتاب پڑھوں، نحو کی کون سی کتاب پڑھوں، 3 مشہور کتابیں ان کے ذہن میں ہیں، میں جا کر پوچھوں گا کہ اے عبد القادر جیلانی ذرا رہنمائی فرمائیے کون سی کتاب پڑھوں کون سی نہ پڑھوں۔ ابھی نماز نہیں ہوئی، غوث پاک نے مجھے قریب بلایا، فرمایا اے عمر جڑیاں کتاباں تو پڑھن دا ارادہ رکھنا ہے قبر چ کم نہیں آنیاں، یہ قبر چ کم نہیں آنیاں۔ آپ فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، میرے چاچے نے تھپکی دیتی، پتر حیران نہ ہو، اے غوث پاک دا کشف ہے، یہ بصیرت ہے۔ پھر حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی نے آپ کو فیض عطا فرمایا ہے۔ محدثین کی جماعت کی بات کر رہا تھا، ملا علی قاری بھی محدث ہے، وہ بھی حضور غوث پاک کی تعریف کرتے ہیں، حضرت میرے علی شاہ محدث ہے، وہ بھی غوث پاک کی تعریف کرتے ہیں، یہ تو میرے مسلک کے وہ محدثین ہیں۔ آؤ دوسرے مسلک کا محدث بہت بڑا محدث ہے ابن تیمیہ، وہ بھی جب حضور غوث پاک کا ذکر کرتا ہے، انہوں
दे मनन वाले मनन या ना मनन सानू कोई मसला नहीं है। इब्ने तैमिया लिखता है कुतुबुल आरिफीन, कुतुबुल आरिफीन हुजूर गौसे पाक को खाली अब्दुल कादिर मौलवी अब्दुल कादिर नहीं लिखते, कुतुबुल आरिफीन का टाइटल देते हैं। इमाम याफी रहमतुल्लाह अलैह ये बहुत बड़ा फिक़ह का इमाम है। हुजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आपने लिखा है कि जिस तवातुर के साथ आपकी करामतें, आपका फैज़ उम्मत तक पहुंचा है, किसी और का नहीं पहुंचा। जब वो रत्मुल निसा हुए हैं तो वो कहने लगे हैं गौसुल वरा गैसुन नदा नूरुल हुदा। कमाल को मोतिया ले मैं सुनाना मियां साहब की कलाम सुनाने में गौसुल वरा गैसुन नदा नूरुल हुदा। कहते अब्दुल कादिर जिलानी तू गौसुल वरा है, मेरी फरियाद सुनने वाला है, नूरुल हुदा है, बदरुद दुजा है, शम्सुद दुहा है, वो बदर है, वो कमर है, वो आफताब है, बल अनवरू जिंदियां किरना मेरे तक भी आईया ने, जिंदियां किरना मेरे तक भी आईया ने। हज़रात मोहतरम ये मुहद्दिसीन की जमात भी है जो हुजूर गौसे पाक को मानने वाले हैं। सूफिया तो फिर सूफिया है, औलिया तो फिर औलिया है। अल्लाह हरे क्या बारगाहें गौसे जली है, गर्दन को झुकाए खड़ा हर एक वली है। आल नबी औलादे हसन, आल नबी औलादे हसन, बेशक शह बगदाद वली बने वली है, वली बने वली है। नक्शबंदियों के इमाम हजरत शाह नक्शबंद, हजरत शाह नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह आप भी हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में इल्तिजा करते हैं। 16 साल बीत गए हैं, कल्ब पर इसमें ज़ात नक्श नहीं हो रहा। गौसे पाक ने कब्र से तवज्जो फरमा के शाह नक्शबंद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के कल्ब पर इसमें ज़ात लिख दिया है। फिर हजरत मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह ये बहुत बड़े सूफी हैं, नक्शबंदियों के इमाम हैं। आपने मकतूबात शरीफ में लिखा है, मुश्किल इबारत है, मैं उसका खुलासा पेश किए देता हूँ। वो कहते हैं रब का करम नबूवत के जरिए हुआ, नबूवत के जरिए रब का करम हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने करम फरमाया, अंबिया भेजे, सब अंबिया आए, मुस्तफ़ा का सदका आए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने करम फरमाया, विलायत का फैज़ भी अता फरमाया, उम्मत तक पहुंचा। हुजूर वो कैसे? फरमाया वो भी नबी पाक के वास्ते से आया है, लेकिन आगे मौला अली को मुंतकिल हुआ, विलायत का फैज़ मौला अली को मुंतकिल हुआ। वहाँ से चलता चलता सूफिया में आता रहा, आइम्मा में आता रहा, लेकिन जब दौर आया मेरे गौसे पाक का, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का दौरे मुबारक आया, अल्लाह तबारक व तआला ने रूहानियत का फैज़, बातनियत का फैज़, नूर का फैज़, ये सारे फैज़ रब्बे कायनात ने अब्दुल कादिर के वजूद में रख दिए हैं। अब क़यामत तक जो भी वली बनेगा पहले मौला अली मोहर लगाएगा, फिर गौसे जली मोहर लगाएगा, फिर गौसे जली मोहर लगाएंगे। सबने माना है, सबने माना है। हजरत कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह वो क्या कहते हैं, किबला-ए अहले सफा हजरत गौस सकलैन, किबला-ए
ہم آجا حضرت غوث الثقلین. یہ کون ہے؟ چشتی ہیں. یہ کون ہے؟ چشتی ہیں. یعنی قادری تو مانتے ہی مانتے ہیں, نقشبندی تو مانتے ہی مانتے. یہ سمجھائے گا, انہوں کو پتا ہے. ادوشی پڑھ لیا. السلام علیکم. آپ چلے جاؤ, اوپر سے موڑا لے آؤ. حضرت قطب الدین مختیار کاکی رحمت اللہ علیہ, اللہ اللہ, یہ بھی چشتیوں کا بہت بڑا صوفی ہے. وہ کہتے ہیں قبلہ اہل صفا حضرت غوث الثقلین دستگیر ہم آجا. حضرت غوث الثقلین دستگیر ہم آجا. حضرت غوث الثقلین, حضرت شاہ نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ, وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر استے. بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر استے. حضرت شاہ نقشبند رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ولایت ظاہر و باطن کے بادشاہ عبد القادر ہیں. سرور اولاد آدم شاہ عبد القادر استے. اولاد آدم کے سردار عبد القادر ہیں. اولاد آدم کے سردار عبد القادر ہے. آ جاؤ نا میرے مرشد باہو سلطان, سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ. آپ تو قادری ہیں, آپ نے تو حد کر دی ہے. میں نے بڑے بڑے قادری عاشق دیکھے ہیں, لیکن میرے باہو سلطان جیسا عاشق کم نظر آتا ہے, کیونکہ آپ تو غوث پاک کی تعریف کرتے ہی کرتے ہیں, آپ کے شہر کی بھی تعریف کر دیتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ بغداد شہر دی آخری شعر خطاب ختم. عارف کھڑی رومی کشمیر حضرت میاں صاحب میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ, آپ کہتے ہیں آل اولاد او تیری دامگیتا تے میں کنگال زیانی. ہر ولی نے آپ کے گن گائے ہیں, ہر ولی نے آپ کی تعریف کی ہے. آخر پہ میرے مرشد سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نور الہدا میں لکھتے ہیں جب شب معراج میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم عروج کا سفر کرنے لگے نا, رف رف بھی رہ گیا, سب چیزیں رہ گئی. اچانک سے
غوث پاک کی روح سرکار کے قدمین کے قریب آ گئی اور کہا نانا جان میرے کندھوں پہ سواری فرما لیجئے، میرے کندھوں پہ سواری فرما لیجئے۔ حضور نے فرمایا اے چند کون ہے؟ کہ حضور تو اڈائی شہزادہ وا عبدالقادر۔ میرے سلطان بہو فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ غوث پاک کی گردن پر مصطفیٰ کا قدم آیا ہے، اس لیے ہر ولی کی گردن پر عبدالقادر کا قدم